اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہندوستان کی ریاست آندھرا پردیش کے صدر مقام حیدرآباد کے لیے 15 جنوری 2012 کا دن یقیناً ایک یادگار اور تاریخی دن۔ انڈین مسلم ریلیف اینڈ چیریٹیز IMRC اور سہایتا ٹرسٹ کی جانب سے ملک پیٹ میں قائم کیے گئے انڈو US ڈائبٹیز ریسرچ سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا قیام حیدرآباد کے لیے امریکی NRIs کی جانب سے ایک تحفے سے کم نہیں، کیونکہ یہاں لیٹسٹ ٹیکنالوجی، 5 سٹار سہولتوں اور ماہر ڈاکٹرز کی خدمات کے باوجود دیگر کارپوریٹ دواخانوں سے نہایت کم خرچ میں علاج کی سہولت مہیا کی جا رہی ہے۔ خاص بات یہ رہی کہ اس ہاسپٹل کی افتتاحی تقریب ہاسپٹل کے روبرو واقع مسجد کے احاطے میں منعقد کی گئی، جو یہ پیام دے رہی تھی کہ مساجد کے دروازے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ اس افتتاح کے موقع پر رکن مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا سید سلمان حسینی ندوی نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے امت مسلمہ کو اسلامی تعلیمات کے عام کرنے کی ہدایت دی اور بتایا کہ کوئی بھی دواخانہ ایک عبادت گاہ سے کم نہیں اگر وہاں انسانوں کی خدمت کے جذبے کے تحت خدمات انجام دی جائیں۔ اللہ ابن عمرو ابن العاص کا کہنا ہے سب سے پہلی بات تھی جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، یہاں تک فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور کسی یتیم بچے کی دیکھ ریکھ کرنے والا، اس پر خرچ کرنے والا، اس پر شفقت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں قریب، ویسے وہ میرے قریب ہوگا جو یتیم بچے پر شفقت کرے گا، اس کی کفالت کرے گا۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان کسی بیوہ، کسی غریب، کسی مسکین، کسی کمزور کا خیال رکھے گا، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا، وہ ایسا ہے جیسا رات بھر نماز پڑھنے والا اور روزانہ روزے رکھنے والا، روز جو روزہ رکھے، رات بھر نماز پڑھے، جو اس عبادت کے ذریعے ثواب کی توقع کر رہا ہے، اس سے زیادہ یا اس طرح کا ثواب اسے ملتا ہے جو کسی غریب، کسی بیوہ، کسی کمزور کی مدد کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین کالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر۔ افسوس یہ ہے کہ ان حدیثوں کو اور اس طرح کی بے شمار حدیثوں کو ملت اسلامیہ میں جس طرح پھیلانا چاہیے تھا، جس طرح اس کی ہورڈنگز بننی چاہیے تھی، بینرز لگنے چاہیے تھے، جس طرح اس کے پوسٹر ہونے چاہیے تھے، مسجد کے ممبر سے جس طرح اس پر بیان ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ریڈ کراس کی پہچان ہے، ریڈ کرسنٹ کی پہچان نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے نرم دل، بڑے رحیم، نہایت کریم تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو تعلیم دی، رحم دلی کی تعلیم دی، انہوں نے اس بات کی کہ لوگوں کی مدد کرو۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت ہود اور حضرت صالح، تمام نبیوں سے زیادہ اس سلسلے کی تعلیمات آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ میئر حیدرآباد ماجد حسین نے متعلقہ رکن اسمبلی احمد بلالہ کے ہمراہ خصوصی فلور کا افتتاح انجام دیا۔ بانی و چیئرمین سہایتا ٹرسٹ اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر IMRC منظور غوری نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے اس ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر کے قیام کے مقاصد اور سہولتوں سے واقف کروایا۔ Hello, Assalamu alaikum. My name is Manzoor Ghori. I'm from California, but originally from Hyderabad. We noticed that there is a serious problem with the diabetics in Hyderabad. As many of you know that diabetics is the diabetic capital of the world now.
unfortunately. And there's a lot of people suffering, and there is no one facility which can take care of the diabetics at one place. And I know there are many hospitals exist, but not in the old city. So this is the first hospital of its kind where all the services are brought together. We have a very clear goal. This is a non-profit organization, that's number one. What we are doing is to service for the humanity. That's the goal. And we want to provide the best quality service at affordable price with the human touch. That's what we are trying to do. And again, as you have seen, the facility is one of the top facility. As you know, the diabetics has complication with the eye, with the kidney, with the heart, hypertension, and also the women and children. During the pregnancy, women have the temporary diabetics and also have some complications. So each floor is dedicated towards that. And also we are having a diabetic research center where we will provide some latest research for the benefit of the people here, which is not existing at this point. Again, we like to thank you, and if you have any questions and any comment. And one more thing I want to add, this is the first hospital of its kind where the NRI, non-residents Indians, have built this hospital as a gift to the people of the community. इस मौके पर कैलिफोर्निया के इमरजेंसी फिजिशियन डॉक्टर जॉन रोजनबर्ग, CEO सहायता ट्रस्ट डॉक्टर अनीसुद्दीन, अमेरिकन बोर्ड ऑफ फैमिली प्रैक्टिस के डिप्लोमेट डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल गफूर और अमेरिका में ऑप्थेल्मोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबा मलिक भी मौजूद थे। डॉक्टर ज़ेबा मलिक ने बताया कि शुगर की वजह से बीनाई पर भी असर पड़ता है, जिसके लिए एहतियात, इलाज और बेहतर देखभाल जरूरी है। Well, as you know, preventable blindness is prevalent here in India with cataracts, and hopefully this facility is equipped to handle routine refraction, diabetic, endoscopic exams, fundus exams, and ophthalmic surgery. So it's a comprehensive facility. Hopefully everything can be done in one visit. Are you satisfied with the facilities available over here comparing to US? It's very good. We were looking at the brands of even the equipment. It's comparable to what we use over there in our own private clinics. So it's really, I would say, state-of-the-art, very high-end equipment. शिकागो के डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल गफूर, जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, ने बताया कि आवाम को डायबिटीज़ के बारे में जानना निहायत ज़रूरी है और उन्हें इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर भी करनी चाहिए। So it's a very challenging disease. So doctor challenges, but I think the patient has to be participating in it, knowing that what are the limitations are, what to be avoided, how to take care of them. I think this is a right as a need, and I happen to work in a private sector. डॉक्टर जॉन रोजनबर्ग और डॉक्टर मंजूर गौरी ने इस मौके पर बेहतरीन हेल्थ टिप्स भी दिए, जिससे डायबिटीज से बचाव और मुकाबला मुमकिन है। Here's some health tips. First of all, don't get diabetes, okay? It sounds easy, but it's hard. It's hard because people here have the habit of too little exercise, too much eating, and eating the wrong kinds of food. So my health tip is this: stop eating when you're full. Try not to eat too much fat, too much salt, too much sugar. And every day, get some exercise, whether it's walking, running, cricket, soccer, it doesn't matter. If you get sweaty and short of breath, you're doing your body a favor and you'll live longer. And you need to start as a child. You need to have your children have these habits. They need to grow up eating properly and exercising. And that's the only way that diabetes can be countered. There are very few people who are doing the exercise, and that's what needs to be emphasized more. I agree with John that that's one of the biggest problems here, that we do not exercise and we eat a lot. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। तो ये पहला उस किस्म का हॉस्पिटल है जो कि बनाया गया है नॉन प्रॉफिट बेसिस पे। यहाँ पर फ़ायदे के गरज से नहीं बनाया गया है, ये बनाया गया है सर्विस के लिए, लोगों की इमदाद के लिए, सहूलत के लिए। तो लेकिन फ़र्क ये है कि इसकी जो क्वालिटी रहेगी उसकी बेस्ट क्वालिटी हॉस्पिटल रहेगा। जैसा आप लोगों ने देखा है यहाँ पर डायबिटिक्स की कोई भी ट्रीटमेंट के लिए
चाहे वो आँख के लिए हो, क्या किडनी के लिए हो, क्या हार्ट के लिए हो, हाइपरटेंशन के लिए हो, औरतें जिनको डायबिटिक्स है उनकी डिलीवरी है उसके लिए, तो तमाम ये चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। ये जो प्रोजेक्ट है IMRC का, वो बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है और इतना यानी शानदार प्रोजेक्ट है ये कि एक रूफ के नीचे पूरे डायबिटिक्स से रिलेटेड डिजीज़ का इलाज करें। उम्मीद है कि यह दवाखाना अपने क़याम के मकसद से इंसाफ करेगा और मुस्तक़बिल में मज़ीद शोबेजात का अहाता करेगा।